بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت مبارک پڑھتا ہے وہ گھر خوشیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ماہ ذی الحج کے بابرکت اور مقدس مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں اور اس اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مقدس مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم کی پہلی رات یعنی نئے سال کی چاند رات انتہائی بابرکت رات ہے اور روحانی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ رات پچھلے سال کے محاسبے، خود احتسابی اور نئے سال کے لیے نیک ارادوں کی رات ہے۔ اس عمل کو آپ نے آج سے ہی شروع کر لینا ہے۔ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ عمل شروع کر لینا ہے، اور اگر اس عمل کو آپ چاند دیکھ کر بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی بہترین ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دگنے انعامات سے مستفید فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان بابرکت دنوں کی بڑی فضیلت ہے، ان بابرکت راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ شروع ہونا ہے، اس میں نیک اعمال کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے، آل رسول پر درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس مقدس مہینے میں قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں، عشق مصطفیٰ حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو منا سکتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین کر سکتے ہیں، کیونکہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے کا استقبال آپ نیک ارادوں سے کر رہے ہیں۔ نیک ارادے یہ ہو گئے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، محرم شروع ہوتے ہی ہم محرم کے مہینے کا بڑا ادب کریں گے، احترام کریں گے، اس بابرکت مہینے میں ذکر و ذکار کریں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ، ان کی آل اولاد پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ارادے ہوتے ہیں، ہماری جو نیت ہوتی ہے، ان کا اجر و ثواب ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ رزق دولت خود ہی ہمیں عطا کر دیتا ہے، کامیابیاں، خوشیاں، عروج اور ترقیوں کے جو رب تعالیٰ بندوبست ہے وہ خود ہی کر دیتا ہے، اور یہ غیبی طریقے سے ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ جب ہم نیک ارادہ کر کے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر جب درود پاک کا ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے ہاتھ ہمارے لیے خزانے بھیجتا ہے اور ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، اور ہمیں قدم با قدم کامیابیاں عطا کرتا ہے، اور پہاڑ جتنی بھی اگر مشکلات ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یعنی ان ٹینشنوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، رحمتیں حاصل کریں، رب تعالیٰ سے بخشش مانگیں، مغفرت مانگیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور محبت حاصل کریں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو خوش کر لیں، راضی کر لیں، تو یہ آج کا عمل آپ کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے، کامیابیاں، خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک بندوں میں ضرور شامل کرے گا۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ استغفر اللہ ضرور لکھتے جائیں تاکہ نیکیوں اور دعاؤں میں آپ کا نام شامل ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ جب بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے، باوضو حالت میں کرنا ہے، وضو کرنا ہے، الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، اور 2 رکعت نفل خالص اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے، اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ 100 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود پاک آپ کو آتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا درود ابراہیمی ہو، آپ نے صرف 100 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دلی سکون ملتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت میں بہت جوش پیدا کرتا ہے۔
اتنی زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ جب 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ہی سورت واقعہ کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ ذکر پاک کثرت رزق کے لیے، رحمت کے لیے اور خیر و برکات کی کثرت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعامات حاصل کرنے کے لیے اور رب تعالیٰ کی غیبی مدد کرنے کے لیے بہت ہی مجرب یہ عمل ہے۔ اس ذکر پاک کو آپ نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد کر سکتے ہیں یا نماز مغرب کے فوراً بعد کر سکتے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں، اور یاد رکھیے گا جب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے اپنے مرحومین، شہدائے کربلا اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کرنی ہے اور انہیں اپنی عبادات کا ثواب بھی پہنچانا ہے۔ ان وظائف کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز ہے نماز کی پابندی ضرور کریں، اپنے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اور میرے لیے بھی اللہ سے خوب دعا کریں۔ میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتی ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نیا اسلامی سال ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور عافیت والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس عمل سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔